الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جن کو دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے اور تم کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اگر کفر کرو گے تو بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، اور اگر چاہے تو لے جائے تمہیں اور لے آئے دوسروں کو، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ جو شخص چاہتا ہے دنیا کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس، تو دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ پچھلے مرتبہ کے فرمان الہی میں، جس میں مالک الملک نے اپنے بندوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہدایت عطا فرمائی، جس سے سارا معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے، اس میں یتیم بچیوں اور بچوں کی کفالت، ان کی پرورش اور ان کے حقوق کے متعلق حکم دیا گیا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو، پاسبانی کرو، اور جہالت کے دور کی طرح ان کے حقوق پر خبردار دست درازی کرو، اور ان کا مال آگ ہے، اسے اپنے پیٹوں میں مت بھرو، اور ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف کرو۔ دوسرا فرمان ان عمر رسیدہ عورتوں کے متعلق تھا جو اولاد سے محروم ہیں، جن کی شکل و صورت بھی قابل قبول نہیں رہی، اور خاوند دوسری شادی کرنے کی خواہش کی وجہ سے ان کو طلاق دینا چاہے، لیکن وہ اپنی بقیہ زندگی وہیں گزارنا چاہیں اور اس خواہش کے لیے اپنے سارے حقوق بھی بخش دیں۔ ایسی عورتوں کے ساتھ رحم کرنے اور ان کی خواہش کو پورا کرنے کا حکم ہوا کہ جب وہ اپنے سارے حقوق تم کو بخش رہی ہیں، صرف نان و نفقہ کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، انہیں جدا نہ کرو، یہ بے وفائی ہے۔ تیسرا حکم یہ تھا کہ بیویوں کے درمیان انصاف کرو، برابر کا سلوک کرو، اگرچہ تمہیں ایک سے بہت محبت ہو، لیکن حقوق کے لحاظ سے برابری رکھو۔ دل کی بات اور ہے، وہ تمہارے بس میں نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد دلائی تھی کہ سارے حکم انسان کی بہتری اور خوشحالی کے لیے ہیں، لیکن ان پر صحیح طور پر وہی عمل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، کیونکہ دنیاوی لالچ کو چھوڑنا، کسی کی ضرورت کے بغیر بھی اس کا خیال رکھنا، اور دل میں بے حد محبت کے باوجود بھی حقوق برابر رکھنا آسان بات نہیں۔ یہ سب وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت کو سمجھتا ہو، اور یہ یقین رکھتا ہو کہ بہتری اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی ہے، اور حکم عدولی میں دونوں جہانوں کی رسوائی ہے۔ یہ یقین اور یہ طاقت صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، انہیں اچھائی اور برائی میں تمیز ہوتی ہے، ان کے دل میں اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت ہوتی ہے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی کتنی طاقت اور کتنی ملکیت ہے، وہ کہاں ہے اور اس کے سامنے کیا ہے، اس کی اطاعت سے کیا ملتا ہے اور حکم عدولی سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے،
سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی محکوم ہے، اور سب اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو اس کی اطاعت کرے گا وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوگا، اور جو حکم عدولی کرے گا وہ دونوں جہانوں میں روح سیاہ اور ذلیل ہوگا۔ اس کو کسی کی اطاعت یا بندگی کی محتاجی نہیں۔ ساری دنیا اگر منکر ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور ساری دنیا اگر متی ہو جائے اور بندگی اختیار کر لے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ وہ فائدہ و نقصان کا محتاج نہیں بلکہ قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ وہ اگر چاہے تو ساری دنیا کو مٹا دے اور نئی مخلوق لے آئے جو دن رات اس کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزارے۔ وہ بے نیاز ہے۔ یہ لوگوں کی کم عقلی ہے کہ وہ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کی خاطر ایسے اعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے فائدے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا چاہے گا تو دنیا آگے آگے اور وہ پیچھے بھاگتا رہے گا اور ذلیل ہوگا، اور جو دنیا کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو دنیا کو حکم دے دیا کہ اے دنیا، جو تیرے پیچھے بھاگے تو اس کے آگے آگے بھاگنا، اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے تو اس کے قدموں میں رہنا۔ چانچہ یہ حقیقت اور تاریخ دنیا ہے، اور خاص طور پر تاریخ اسلام سے واضح اور روشن ہے۔ کہاں گئے نمرود، فرعون، حامان، قارون؟ اب ان کا نام بھی گالی سمجھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دائمی عزت اور بادشاہت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو، یہ حقیقت اچھے طریقے سے سن لو، اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی کتب سماوی کے ذریعے یہ حقیقت بتا دی، اور تمہیں بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی والی بندگی والی اور اطاعت والی زندگی گزارو تو دونوں جہانوں کے فائدے اٹھاؤ گے، ورنہ ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے۔ نہ دنیا رہے گی نہ آخرت، دنیا سے خالی ہاتھ روانہ ہوگے اور آخرت میں تہی دامن پیش ہوگے۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزار کر دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی اطاعت وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اطاعت کر سکتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینے صاف کرو، اور سینے صاف کرنے کے لیے کثرت سے یاد الہی کرو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔